ناگن آخری قسط۔ مزمل منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس سے پہلے وہ دم توڑ دے اور مر جائے تم اس پر خنجر پھینک کر وار کرو، جوگی بابا نے جلد بازی میں کہا۔ مزمل کا ہاتھ کانپ رہا تھا، کبھی کسی انسان کی جان نہیں لی تھی۔ یہ ایک ناگن ہے، خوبصورت قاتلہ، جس نے ایک غلطی کی سزا ہمارے پورے خاندان کے مردوں کو مار کر دی۔ اگر اسے آج نہیں مارا تو یہ پھر مجھے مار دے گی۔ مزمل نے نشانہ لگا کر سیدھا خنجر پھینک کر مارا اور رسما درد سے چٹھائی اور آخری خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا انتظار کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے تم اور یہ جوگی بابا اور نہ ہی کائنات کی کوئی شے واپس لوٹنے سے نہیں روک سکتی۔ میں آؤں گی، ضرور واپس آؤں گی، اپنا ادھورا انتقام پورا کرنے کے لیے۔ اور اچانک اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، آنکھ کھولا رہ گیا اور چہرے پر پراسرار مسکان لیے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ کیا ہے جوگی بابا؟ آپ نے تو کہا تھا وہ واپس نہیں آئے گی۔ پھر مزمل آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، پر جوگی بابا نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، اس گاؤں کو چھوڑ دو۔ اگر یہاں رکے نہ تو اب تمہارے خاندان کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں، بوڑھے اور بچے سب کو مار دے گی۔ چلے جاؤ اور بھول کے بھی اس گاؤں کا رخ مت کرنا۔ جوگی بابا نے مزمل کو دھکا دیتے ہوئے زور سے چلا کر کہا۔ مزمل ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ مزمل جنگل سے بھاگا بھاگا گھر آیا۔ ماں اور چھوٹی بہن ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ مزمل کو دیکھتے ہی سکینہ بیگم نے مزمل کو گلے سے لگا لیا۔ ارے ماں کو کیوں ستاتا ہے؟ تو اس گاؤں کو اور اس پراسرار جنگل کو اور پراسرار موتوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی آوارگی کے بارے سے باز نہیں آتا؟ رات بھر کہاں گھومتا رہ گیا ہے؟ مزمل کی ماں سکینہ بیگم نے کہا، اب سے ایسا کچھ نہ ہوگا، خود کو ہلکا نہ کیا کریں، اور یہ چھوٹی ابھی تک جاگ رہی ہے، جا تو بھی آرام کر۔ مزمل نے چھوٹی بہن سے کہا اور وہ اندر چلی گئی۔ مزمل نے رات والے واقعے کو کسی کے بارے میں نہیں بتایا۔ 1 مہینے کے اندر میں مزمل نے کھیت کھلیان، جائیداد، زمین سب کچھ فروخت کر ڈالا اور شہر جانے کی تیاری میں جٹ گیا۔ پہلے پہل اس کی ماں نے سخت لہجے میں انکار کر دیا، لیکن بیٹا باضد تھا، ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، اس لیے زیادہ سختی نہیں کی اور شہر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ڈر تھا کہیں مزمل سے زیادہ سختی کی تو وہ ہمیشہ کے لیے گھر نہ چھوڑ دے اور شہر نہ جا کر بس جائے۔ بس تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ مزمل شہر جانے سے 1 دن پہلے جوگی بابا سے ملنے آیا تھا۔ بابا، میں آج جا رہا ہوں، آپ یہ کچھ پیسے رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ مزمل نے بابا کی طرف کچھ پیسے بڑھاتے ہوئے کہا، پاگل لڑکے، ہم جوگی چاپال ہیں، ہم کسی کی جان بچانے کے پیسے نہیں لیتے، یہ پیسہ تو واپس لے جا، اور یاد رکھنا، بھول کے بھی کبھی اس گاؤں کی طرف پلٹ کر مت دیکھنا، اس رسما کو میں سنبھال لوں گا، بس کبھی بھی چھٹی یا آب و ہوا کی تبدیلی کی خاطر بھی یہاں پر مت آنا۔ اب تو جا، تیرے نصیب خدا اچھے کرے۔ جوگی بابا نے ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مزمل گھر آ گیا، پیسے واپس گھر لے آیا، کیونکہ جوگی بابا نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جوگی بابا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ رسما کو سنبھال لیں گے؟ وہ تو پھر میرے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ پھر اف، جوگی بابا کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر وہ سختی سے یہاں آنے سے منع کر رہے ہیں تو ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ سامان لد چکا تھا، گاڑی شہر جانے کے لیے تیار تھی، عزیز و اقارب چھوڑنے آئے تھے۔ سکینہ بیگم پرانے رشتہ داروں سے گلے مل کر رو رہی تھی۔ مزمل لوگوں کی بھیڑ میں گھرا تھا۔ چھوٹی بھی اپنی سہیلیوں کی آخری بار مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین پٹری پر چل پڑی۔ سکینہ بیگم خاموش تھی۔ لوگوں کو بچھڑنے کا غم، اپنے دوست، پرانا گاؤں، پرانے گھر بار چھوڑ کر انجانی منزل کی طرف چل پڑے تھے۔ منظر اپنی تلخ یادیں چھوڑ آیا تھا۔ اب وہ خوش تھا
کہ اس نے اپنے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، لیکن اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ مشکلیں اتنی آسانی سے کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں۔